یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، تو بعض اوقات پریشانیاں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو اولاً تو میں یہ عرض کروں گا کہ مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ کیونکہ ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت و سلامتی نصیب فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، ہم اس کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق اگر نہیں مل پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، یا آمدنی میں برکت نہیں ہے، یا جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام پورا نہیں ہوتا، یا ہمارے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے آزمائش کا شکار ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، یا اللہ نہ کرے ہماری پراپرٹی پر، ہماری جائیداد پر، ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، ہم اپنا جائز حق وصول کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور ہمارے پیسوں پر اللہ نہ کرے کسی نے قبضہ کر لیا ہے، ہماری رقم ہمیں نہیں لوٹا پا رہا، نہیں واپس کر رہا، تو الغرض تمام ہی مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ آپ استخارے کروا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ جادو، جنات، عملیات، اثرات، آسیب وغیرہ کے معاملات میں بھی بالفرض اگر گرفتار ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے لیے بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بذریعہ میسیجز بھی، جی ہاں، میسج کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں گے۔ نمبر آپ کے سامنے ہے، مدنی چینل کے اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کالز کی طرف بھی ہم بڑھیں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت اولاً ہم سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے میسیجز اور آپ کے روحانی علاج کی طرف ہم بڑھیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روزی جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اولاً کچھ میسیجز مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ہم شامل کرتے ہیں، کافی سارے میسیجز بھی آپ کے موصول ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ وزن بڑھنے کا کوئی وظیفہ یا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے کہ وزن میرا کم ہو جائے۔ تو روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ یہ عرض کرتا چلوں کہ پیٹ کا قفل مدینہ ہم لگائیں اور بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے بہت حد تک ہمارا وزن کم ہو جائے گا۔ روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین یہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل
اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ عز و جل تشریف فرما ہے. کثیر عاشقان رسول موجود ہیں. ملاقات کا بھی سلسلہ ہوگا. اس وقت بیعت کا سلسلہ جاری ہے. آئیے ہم بھی اس بیعت کے سلسلے میں شامل ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا. امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سے وجل اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رسول الحمدللہ سے وجل موجود ہیں اور ملاقات کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے. لوگ آتے ہیں، دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، مسائل لے کر حاضر ہوتے ہیں، پریشانی حال ہوتے ہیں اور اس امید پر آتے ہیں کہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، ان سے دعائیں کرائیں گے، ان سے دم کروائیں گے، تعویذ حاصل کریں گے، الحمدللہ سے وجل کرم ہوگا تو اللہ کی رحمت سے مسائل کا حل ملتا ہے ان کو نا. اور کتابوں میں لکھے ہیں واقعات اس طرح کے مدنی چینل کے ناظرین کہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینے سے، ان سے دعائیں کرانے سے، ان کی صحبت اختیار کرنے سے الحمدللہ سے وجل بس کثیر برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور اللہ پاک کی رحمت سے مسائل بھی حل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ملاقات کے انشاءاللہ سے وجل مناظر بھی ہم دیکھتے رہیں گے اور ملاحظہ کرتے رہیں گے، زیارت کرتے رہیں گے جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کہ کثیر عاشقان رسول الحمدللہ سے وجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں، ملاقات کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. تو یہ روح پرور مناظر بھی انشاءاللہ سے وجل ہم وقتاً فوقتاً مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کرتے رہیں گے اور آپ کی کالز بھی انشاءاللہ عز و جل ہم لیتے رہیں گے. ساتھ ساتھ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ یہ بھی انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا. بالکل آپ کال کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو ایک میسج میں نے آپ کی طرف بڑھایا تھا، وزن کم کرنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیے. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسج تو خیر کافی سارے موصول ہو رہے ہیں.
یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں معلوم کر رہے ہیں کہ اقصیٰ نام ہے اور والدہ کا نام عابدہ ہے، تو یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے استخارہ کر کے بتائیے کہ طبیعت بہت زیادہ ان کے سست رہتی ہے، تو سستی دور ہو جائے، طبیعت میں نشاط پیدا ہو، تو اس حوالے سے روحانی علاج بھی آپ بتائیے گا، استخارہ بھی اس حوالے سے آپ فرما لیجیے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے سر میں 9 سال سے درد ہو رہا ہے اور بہت میں نے اس کا علاج کروایا لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا، کوئی روحانی علاج بتائیے اور کیا پڑھ کر دم کیا جائے؟ جی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل، ایک تو یہ کہ وزن بڑھنے کے حوالے سے دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ وزن معتدل رہے، یعنی جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا ہی ہمارا وزن رہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ وزن بڑھ جائے یا معتدل ہو جائے، جو ان کا وزن ہونا چاہیے ان کے قد کے حساب سے، ان کی جسامت کے حساب سے وہ وزن ہو جائے، تو اس کے لیے انہیں چاہیے کہ صحت یاب رہیں، یہ صحت مند رہیں۔ تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ماجدو یہ 10 مرتبہ پڑھیے، اور پانی پر یا کسی مشروب پر دم کر کے آپ اس کو پی لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیمار نہیں ہوں گے، صحت مند رہیں گے۔ اور سر درد کے حوالے سے اسلامی بھائی نے پوچھا، 9 سال سے سر درد ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مدنی قافلے میں بھی سفر کر کے وہاں جا کے بھی دعا کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مجیبو یہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل سر درد سے نجات حاصل ہوگی، اللہ نے چاہا۔ صحیح، اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ کالز آپ کی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ سید عرفان اطاری، والدہ کا نام انیسا، تو کاروباری مسائل ہیں، اور میری مسجد کا ہے کہ شازیہ نام ہے اور ان کی والدہ کا نام کنیز ہے، ان کی طبیعت جو ہے نا وہ خراب ہے، استخارہ کروانا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے کاروباری مسائل اللہ پاک آسانی کے ساتھ حل فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ عرفان بھائی آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں، اور شازیہ نام آپ نے بتایا نا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، تو ان کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے وظائف بھی آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد خالد ہے، میری اماں کا نام حفیظ بی بی ہے۔ میرا بہت اچھا کام تھا، اس کا بھی نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد میرے بیٹے کا بھی انتقال ہوا ہے صحیح سلامت سے، کراچی میں پنجاب میں رہا، بھی کراچی آیا ہوں۔ ابھی میری بہن کو فالج پڑ گیا، امی بیمار ہے۔ یہ سر دیکھ کے بتائیے گا ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، میرے پر قرضہ چڑھا ہوا ہے، اس کا استخارہ کروانا ہے ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ آمین آمین، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ خالد بھائی آپ کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں اور جو وقتی طور پر آپ کے ساتھ آزمائشوں کے معاملات ہیں کہ کام میں آپ کے نقصان، بچے کا بھی آپ کے گزشتہ دنوں انتقال ہوا، اللہ پاک آپ کے بچے کی بخشش و مغفرت فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے کہ جو مسائل آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے حل فرمائے۔ ہمت رکھیں، سب اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ چند کالز لینے کے بعد آپ کے لیے روحانی علاج بتائیں گے۔ اپنے ساتھ آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھیے گا، جو وظائف آپ کو پڑھنے کے لیے بتائے جائیں تو تحریر فرمائیے گا، پھر بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں اپنے بیٹے کو آٹو رکشہ بنا کر دینا چاہتا ہوں، کے لیے استخارہ کرانا چاہتا تو وہ کیسا رہے گا؟ میرے بیٹے کا نام ہے بہادر علی بٹ اور اس کی والدہ کا نام ہے روبینہ۔ بہادر علی نام بتایا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں کہ دینا بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ آپ فاطمہ اور والدہ کا نام فرح، بچپن سے بیمار ہے اور بینائی ایک آنکھ کی چلی گئی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، گنبد خضرا کے نور کے صدقے اس بچے کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا نام معیز الرحمان ہے، والدہ کا نام شمع فردوس ہے۔ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ میری جاب لگتی ہے 2 سال بعد چھوٹ جاتی ہے۔ میں کراچی میں جاب کرتا تھا، میری جاب چھوٹ گئی۔ میں اب دوبارہ چاہتا ہوں کہ میں کراچی میں جاب کروں،
تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل معیز الرحمن بھائی استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، کچھ کالز استخاروں کے حوالے سے بھی تھیں، استخارے آپ فرما لیجئے۔ اچھا، ایک کال ہمیں موصول ہوئی، یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بچی ہے، بچپن سے اولاً یہ بیمار ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اس بچے کی آنکھوں کی ایک آنکھ کی روشنی بھی جو ہے نا وہ جا چکی ہے۔ دعا بھی فرمائیے اللہ پاک گنبد خضرا کے نور کے صدقے ان کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے، اور کیا وظیفہ پڑھیں، پڑھ کر کیا بچے پر دم کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے بچے کی بینائی جو کم ہو گئی ہے وہ بہتر ہو جائے، اور جو کم نظر آنے لگا ہے وہ بھی اپنے حساب سے صحیح نظر آنا شروع ہو جائے۔ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہے، فیضان مدنی مذاکرہ قسط نمبر 22 کا ایک رسالہ ہے۔ یہ رسالہ نظر کی کمزوری کا علاج، بہت پیارا روحانی رسالہ ہے۔ اس میں نظر سے متعلق بہت سارے روحانی علاج موجود ہیں۔ اسی میں سے ایک یہ ہے کہ صفحہ نمبر 7 پر آیت مبارکہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد، یہ پارہ 26 اور سورہ قاف کی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیریے، اس طریقے سے نا، تو انشاءاللہ عز و جل بصارت میں یعنی کہ بینائی میں کمی نہ ہوگی، بلکہ جس قدر کم ہو چکی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ رسالہ بھی آپ حاصل فرما لیجئے، نظر کی کمزوری کے اسباب مع علاج۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ اس حوالے سے تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور میسج موصول ہوا ہے کہ ایک اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، ایک بیٹا ہوا تھا پھر انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے۔ ان کے بچے کے 2 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، تو حصول اولاد کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے، کس روحانی علاج پر عمل کیا جائے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ میرے شیخ طریقت میرے سنت کی مایاناز تالیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 102 اور 3 پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے قرآنی، اور یہ ہر نماز میں ہم پڑھتے بھی ہیں، آپ سماعت بھی فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا جو ہے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، اور مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو بہت برکتیں حاصل ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آتے ہیں، الحمدللہ عز و جل مدنی بہاریں سناتے ہیں اسلامی بھائی کہ اتنا عرصہ ہو چکا تھا شادی کو لیکن اولاد کا سلسلہ نہیں تھا، میں نے مدنی قافلے میں سفر کیا، اور مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کی، اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ عز و جل خوشیاں نصیب فرمائیں۔ تو میرا بھی آپ کو مدنی مشورہ ہے، جو بے اولاد ہیں مدنی قافلے میں سفر کریں، الحمدللہ عز و جل احساس سکون ملتا ہے، اسی قلبی طور پہ اطمینان نصیب ہوتا ہے الحمدللہ۔ پھر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، فرائض علوم سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو اس کی برکتوں کے کیا کہنے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہی قبول ہوتی ہے، اور جب راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو اسے تو بدرجہ اولا الحمدللہ عز و جل برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں، دعا کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسے آپ کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، اور جو وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ اولاً ہمارے عرفان بھائی کی قول تھی، کاروباری مسائل میں گرفتار تھے، اور آپ نے کی تھی اقصیٰ بنت عابدہ، طبیعت بہت سست رہتی ہے، طبیعت بہت زیادہ سست رہتی ہے، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، لا الہ الا اللہ، یہ 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا، اور جو سستی وغیرہ آپ نے کہا رہتی ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ اچھا، دیگر بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ طبیعت میں ایک دم سستی آ جاتی ہے، کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، کام پہ جانے کا دل نہیں چاہتا، جن کی دکان ہے یا آفس وغیرہ میں جاب کرتے ہیں تو وہاں جانے کا ان کا دل نہیں
کرتا، اگر کام میں دل نہ لگتا ہو تو اس کے لیے ایک علیحدہ وظیفہ ہے۔ اچھا، اور جیسے یہ سستی پیدا ہو گئی تو اس کے لیے یہ کہ جب بھی اس طرح کے معاملات ہو تو بہتر یہی کہ استخارہ کرا لیا جائے کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہیں، کیوں اتنی سستی پیدا ہو رہی ہے، کیوں میرا جو ہے نا کام کی طرف راغب نہیں ہو رہا میں۔ تو اگر کام میں جانے کا دل نہیں لگتا ہے یا کام پہ جا رہے ہیں دل نہیں لگ رہا ہے وہاں پر، اور پھر بالکل جو ہے نا ایسا رہتا ہے کہ بس کام چھوڑ کے نکل آؤں باہر کہیں اور سے، اگر بالفرض طبیعت میں سستی پیدا ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ طبیعت میں نشاط آ جائے، چستی آ جائے، تو 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے اپنے اوپر بھی دم کرنا۔ اچھا، اول و آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے؟ جی اول آخر 11 بار انشاءاللہ۔ تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے روحانی علاج سماعت فرمایا، تب بھی اللہ نہ کرے اس طرح کی کیفیت ہو جائے تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں چستی پیدا ہو جائے گی۔ عرفان بھائی کی قول تھی، وہ معلوم کر رہے تھے کہ کاروباری مسائل ہیں، آزمائشیں ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو استخارے کا انہوں نے فرمایا تھا، کیا مسائل ہیں؟ استخارہ کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ کاروبار میں بڑی پریشانی رہتی ہے، مجھے آزمائش سے رہتی ہے، تو استخارے میں بھی آزمائش کے معاملات ہیں۔ صحیح۔ تو اس کے لیے نماز پنجگانہ کی پابندی کیجیے، اور فجر کی نماز کے بعد یا وہابو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور 300 بار یا وہابو یہ پڑھیے۔ مدت ہے 40 دن، یعنی 40 دن تک روزانہ نماز فجر کی پابندی کی عادت بنا لیجئے کہ ساری زندگی مجھے نماز فجر جو ہے پابندی سے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ نماز فجر اور تمام ہی نمازیں کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ۔ نماز فجر میں زیادہ سستی ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ آنکھ لگ گئی، آنکھ نہیں کھل رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ معاملات ہیں۔ تو سب سے بڑا وظیفہ ہی مدنی چینل کے ناظرین فرائض کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ پھر روحانی علاج پر عمل ہو۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کسی راہ کھل جاتی ہیں، مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا، غیبی طور پر الحمدللہ عز و جل مدد ہوتی رہے گی۔ نماز پنجگانہ کی ہم پابندی کریں اور کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کے فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کا بھی خیال رکھا جائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، الحمدللہ عز و جل نماز سے بھی درست ہو جائیں گے، قرآن پاک پڑھنا بھی آ جائے گا، سنتوں پر عمل کرنے والے بھی الحمدللہ عز و جل بن جائیں گے۔ اچھا، ہمارے خالد بھائی کی قول تھی، ان کا بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کام پہلے میرا بہت زیادہ اچھا تھا، پھر نقصان ہو گیا، اچھا پھر بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، بہن کو بھی فالج کا مسئلہ ہے، بار قرض تلے دمیں، مختلف ان کے مسائل ہیں، تو ان کے ساتھ کیا اشارہ آ رہا ہے؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ بھی آزمائشی معاملات آ رہے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا مقصد، قرضے میں انہوں نے کہا کہ میں ڈوبا رہتا ہوں، تو ایک بڑا پیارا عمل ہے، اگر یہ اس پہ مداومت کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں انہیں حاصل ہوں گی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو یہ دعا جو ہے یہ نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے، اور ہر نماز کے بعد 11 بار اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، 11 بار پڑھیے، اور صبح اور شام 100 بار پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، قرضہ دور ہوگا، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح یہ انہوں نے کہا تھا، بچے کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ بیٹے کا نام بہادر علی ہے، آٹو رکشہ دینا چاہ رہے ہیں، تو بچے کو دینا بہتر ہے؟ کیا استخارے میں استخارہ کیا گیا، بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بہتری کا اشارہ ہے، تو بالکل آپ دے سکتے ہیں بچے کو، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، معیز الرحمان بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ جاب لگتی ہے 2 سال بعد پھر چھوٹ جاتی ہے، تو اور کراچی میں جاب کرنا یہ چاہ رہے ہیں، تو استخارہ ان کا آپ نے فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ؟ استخارے میں کراچی میں جاب کرنے سے حوالے سے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، اگر کرنا چاہیں، کراچی آنا چاہیں اور جاب کرنا چاہیں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ اچھا، وظیفہ کیا پڑھیں کہ جاب بآسانی مل جائے؟ اچھا، اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بار بار جاب چلی جاتی ہے، دیکھیں ایک نعمت ہوتی ہے، روزگار، حلال روزگار ملنا یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو نعمت کی حفاظت کا وظیفہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ ان کی جاب بھی قائم رہے گی۔ تو اس کے لیے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور، سلطان بہرحبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ عز و جل نے کوئی نعمت عطا فرمائی، پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے ہو تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت
الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرے، انشاءاللہ عز و جل نعمت کی حفاظت ہوگی۔ صحیح، یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں دور فرمائے۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کی قولز کی طرف بھی بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ ایک بار پھر عرض کرتا چلوں کہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ عز و جل کثیر عاشقان رسول موجود ہیں، اور عاشقان رسول کی شہزادہ عطار جانشین امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری مدنی سے الحمدللہ عز و جل عام ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ مناظر آپ کے سامنے ہیں کہ کتنی تعداد میں ماشاءاللہ عز و جل عاشقان رسول موجود ہیں۔ لوگ آتے ہیں دور دراز سے، آپ سے دعائیں کرواتے ہیں، تعویذ بھی ماشاءاللہ عز و جل آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ شہزادہ عطار الحمدللہ عز و جل تعویذ بھی عطا فرما رہے ہیں، آپ دم بھی فرماتے ہیں، دعائیں بھی فرماتے ہیں، تسلی بھی دیتے ہیں پریشان حالوں کے۔ اللہ پاک کی رحمت سے لوگوں کی بگڑیاں بنتی چلی جاتی ہیں، ان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہنا چاہیے، ان سے دعائیں کرواتے رہنا چاہیے۔ صالحین کی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اور بزرگوں کے قرب میں، نیک لوگوں کی صحبت میں کی جانے والی دعائیں بھی الحمدللہ عز و جل قبول ہوتی ہیں۔ تو نہ جانے کس کے دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ پاک نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے، ان کے نیک لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے مصائب و علام الحمدللہ عز و جل دور فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قولز چلا دیجیے گا۔ زائدہ پروین والدہ کا نام ہے اور میرا نام ایاز ہے۔ یہ گھر میں اثرات کا کچھ معلومات کرنا تھا، طبیعت وغیرہ خراب بہت رہتی ہے، استخارہ کروانا تھا، معلومات کرنی تھی کہ باقی کچھ ہے نہیں، گھر میں جادو وغیرہ کچھ کرا ہوا ہے کچھ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کروا کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ سلمان عطاری حیدرآباد دکن ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ جی ہمارے بھائی کے حوالے سے استخارہ کروانا تھا، نام محمد عبید عطاری، والدہ کا نام رضیہ سلطانہ۔ استخارہ اس معاملے میں کرانا ہے کہ دکان لگائے تھے، کاروبار نہیں چلا، دکان اٹھا دیے، تو کیا سب معاملہ درست ہے یا پھر اس میں کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دیجیے انشاءاللہ۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ اسلام آباد بارکو سے بول رہا ہوں، میرا نام محمد افراز عباسی ہے اور والدہ کا نام زلیخا بی بی ہے، اور میں کاروبار کے سلسلے میں کافی عرصے سے بیکار ہوں اور کاروبار کے سلسلے میں کچھ استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، تو میں نے استخارہ کروانا تھا، میں کام سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹریول ایجنسی کا، ٹکٹنگ وغیرہ حج عمرے کا۔ تو میرا نام محمد عثمان عطاری، والدہ کا نام ممتاز بی بی۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں کہ استخارے میں آپ کے لیے بہتری کا اشارہ ہے یا نہیں۔ عثمان نام انہوں نے بتایا۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ استخارہ کروانا ہے، میرا نام اختر حسین ہے، سردارہ بھی۔ سر مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں وکیل ہوں، میری وکالت نہیں چل رہی ہے، روزی بالکل نہیں آ رہی بہت عرصے سے۔ ایک یہ، دوسرا میرا ایک مکان ہے برے والا میں، وہ بک نہیں رہا ہے۔ تیسرا میرا مسئلہ یہ، 2 دکانیں لی ہیں، وہ کرائے پہ نہیں چل رہی ہیں۔ یہ 3 میرے مسئلے ہیں سر۔ سب سے بڑا مسئلہ میرا یہ روزی نہیں آ رہی ہے، رکاوٹ آ رہی ہے، بہت زیادہ رکاوٹ آ رہی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور جو آپ نے کہا کہ مکان آپ کا نہیں بک رہا، اس حوالے سے مخصوص وظیفہ ہے، وہ وظیفہ کیا ہے چند کالز لینے کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح دکان آپ کی کرائے پر نہیں چل رہی نا، تو وہ اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین جن کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا مکان بک جائے، جو بیچنا چاہتے ہیں، اگر اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اچھے داموں میں نہیں بک پا رہا، تو کیا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وظیفہ بڑا پیارا ہے، قرآنی وظیفہ ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ دکان ہم کرائے پہ دے دیں اور آپ کی نہیں اٹھ رہی دکان کرائے پہ، تو کیا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد محسن علی اور میرے والد کا نام حضرت طاہر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں جو کمزوری ہے وہ جان نہیں چھوڑتی،
کھاتا پیتا بھی ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن کمزور ہوں، کمزوری نہیں جا رہی، تو اس کے بارے میں میرا روحانی علاج اور استخارہ کر دی۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، مزید قول چلا دیجیے۔ جی سر، میرا نام عبدالحمید ہے اور میری جو ہے نا نظر کمزور ہے، اس کے لیے جو ہے نا استخارہ کروانا ہے سر، اور میری ماں کا نام ہے عطا مائی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید قول چلا دیجیے۔ جی آفتاب احمد، والدہ کا نام ہے زیب النساء۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کام جو بھی شروع کر رہے ہیں نا، ان کو نقصان ہی ہو رہا ہے، ان کے کام میں کوئی جو ہے نا وہ سیٹ اپ صحیح نہیں بن رہا، تو یہ آپ استخارہ کریں، کیا مسئلہ ہے؟ مزید قول چلا دیجیے۔ میرا نام صابر علی شاہ اور والدہ کا نام رحمان بی بی۔ سر میرے گھر میں ہر وقت ٹینشن اور یہ پریشانیاں رہتی ہیں، میں خود بھی بیمار رہتا ہوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل وظائف آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے۔ وہ میں نے استخارہ کروانا 6 سال ہو گئے شادی کو، ان کی کوئی علاج نہیں۔ ان کا نام ہے ارم سربت اور والدہ کا نام ہے خالدہ اشفاق۔ انشاءاللہ مزید قول چلا دیجیے گا۔ میری روزہ محترمہ کو جو ہے نا کمر میں درد ہے، ریڑھ کی ہڈی میں، علاج بھی بہت کروایا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ان کا نام جو ہے نا وسنتی ہے اور ان کی والدہ کا نام جو ہے نا وہ ہے اقلا بھائی بسنتی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا نصیب فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی اور استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں، جب تک روحانی علاج آپ سماعت فرمائیے۔ ہمارے اختر حسین بھائی کی کال تھی، حصول روزگار کے حوالے سے کافی پریشان ہیں، ان کا کام ہے وہ چل نہیں پا رہا، تو کام اچھا چلے، اس حوالے سے بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ اچھا، انہی کا دوسرا ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کا ایک مکان ہے، وہ مکان ان کا بک نہیں رہا، یہ چاہ رہے ہیں کہ اچھے داموں میں بک جائے۔ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو، یہ مکان بیچنا چاہتے ہیں، بک نہیں پا رہا، تو ہاں، تو کیا وظیفہ پڑھ کے دم کرنا ہے کہ مکان اچھے داموں بک جائے۔ اچھا، ان کا ایک اور تیسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان کی دکان بھی کرائے پہ نہیں اٹھ رہی، یہ چاہ رہے ہیں کہ میں دکان کرائے پہ دے دوں، کچھ آمدنی کا ذریعہ بن جائے، تو وہ دکان ان کی کرائے پہ نہیں جا رہی۔ تو تینوں حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں کہ جن کا سامان، گاڑی، گھر نہیں بکتا ہو، تو اس کے بکوانے کے لیے یا کرائے پر اٹھانے کے لیے پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سامان گاڑی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ سامان جلد فروخت ہو جائے گا، وہ گھر ہو یا قیمتی کوئی بھی سامان ہو۔ پارہ 13 سورہ یوسف آیت نمبر 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، یہاں سے لے کر آخر میں وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، یہاں پر یہ آیت ختم ہوتی ہے، یہاں تک پڑھ کر یہ دم کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل ان کا جو سامان ہوگا، مکان ہوگا، فروخت ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دکان یہ چاہ رہے ہیں کہ کرائے پہ چلی جائے، اس کے لیے بھی یہی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور یہ وظیفہ کریں، کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا سمیعوں پڑھ لیں، اور اس دوران گفتگو نہ کریں، اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرا یہ کام ہو جائے۔ تو اس کے اول و آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے؟ اول آخر درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں یا ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ اچھا، ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، گھر میں دبانے کے، لٹکانے کے الحمدللہ عز و جل کچھ تعویذات مخصوص دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کریں۔ اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا کہ آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے محسن بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ کمزوری کا معاملہ ہے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی جسم ان کا کمزور ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی کمزوری دور کرے، اور انہیں چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو یا حیو یا حیو، یہ 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، روزانہ کریں یہ عمل، انشاءاللہ عز و جل کمزوری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، حصول اولاد کے حوالے سے کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا اولو، یہ 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے، روزانہ اس پر عمل کرنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میری زوجہ کافی بیمار رہتی ہیں، کمر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، کمر بعض اوقات کمر میں بہت زیادہ بڑی عمر کے جیسے اسلامی بھائی ہیں، کمر میں درد ہو، ہاں، تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے؟ دیکھیں، کمر میں درد کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو کا ورد کرتے رہیں، درد میں کمی محسوس ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا مغنی، یہ صرف 1 مرتبہ پڑھی
اور اللہ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر پھیل لیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد سے نجات حاصل ہوگی۔ ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر لیں، گھر والوں کے لیے آپ تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، گھر والوں کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ بڑھتے مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے جوابات کی جانب، استخاروں کے جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی، ایک اسلامی بھائی کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا تھا زاہدہ پروین نام بتایا تھا، یہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گھر میں اثرات ہیں، کہ گھر والے بیمار ہو جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو استخارہ آپ نے فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ واقعی اثرات کا معاملہ ہے؟ اصل میں انہوں نے کہا گھر میں اثرات کے معاملات ہیں، تو گھر کے استخارے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ گھر کا ایڈریس دے، تو ہمارا جو استخارہ نمبر ہے، تو یہ جو آن لائن استخارہ ہے اس پر یہ گھر کا ایڈریس بتا کر اور گھر کی تمام تفصیلات بتا کر کے ان کے ساتھ کیا گھر میں محسوس ہوتا ہے تو یہ استخارہ کروا لیں۔ ویسے اگر انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، تو استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے۔ استخارے کا نمبر بھی آپ سماعت فرما لیجیے، عرض کرتا چلوں جن اسلامی بھائیوں نے جن اسلامی بھائی نے کال کی تھی، تو آپ اس نمبر پہ رابطہ فرما لیجیے، 0213485871 یہ نمبر آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ سے کچھ معلومات درکار ہیں، گھر کا ایڈریس اور مکان نمبر آپ نے بتانا ہوگا، تب گھر کا استخارہ کیا جا سکے گا۔ تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے بتا دیجئے، مبلغ دعوت اسلامی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو تسلی بخش انشاءاللہ عز و جل جواب بھی دے دیں گے، اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو جواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ نمبر آپ کے سامنے ہے، صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ مسلسل 20 گھنٹے ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، تو آپ اس نمبر پر رابطہ فرما سکتے ہیں۔ باقی ان کے لیے کیا وظیفہ ہو، وظیفہ تو ارشاد فرمائیں، کیا وظیفہ؟ جیسے انہوں نے کہا کہ بیماری رہتی ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، تو اس کے لیے یا مؤمنو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پیئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ سلمان بھائی کی قولتی ہند سے انہوں نے بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ دکان ان کی نہیں چل رہی۔ محمد عبید بھائی، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، تو استخارے میں کوئی عمل بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، کاروبار چمکانے کا نسخہ، کہ کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں یا لکھوا لیں، اور اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا لیں، انشاءاللہ شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار بھی انشاءاللہ خوب چلے گا۔ صحیح ہے۔ اسلام آباد سے کال کی تھی ایک اسلامی بھائی نے، کاروباری مسائل انہوں نے بتائے تھے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ محمد آفتاب بھائی، انہوں نے کہا کہ کاروبار نہیں ہے میرے پاس کوئی، میں بیکار ہوں بالکل، یعنی تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں، آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، ملازمت ملنے کا عمل۔ جیسے آپ نے کہا میں بالکل بیکار ہوں، تو آپ اس پر عمل کیجئے۔ چلوں کہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اب جیسے ہمارے اسلامی بھائی نے کال کی تھی، اس طرح کا جملہ انہوں نے کہا کہ میں بیکار ہوں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی، آپ کوشش کریں، قدم اٹھائیں، کامیابی کی طرف آپ گامزن رہیں، کوششیں کرتے رہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں، صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پہ مدد ہو جائے گی۔ آپ الحمدللہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین اپنا کامل رکھیں۔ وقتی طور پر کاروبار نہیں چل رہا تو کیا ہوا، وقتی طور پر اگر آزمائش آ گئی تو ہم اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں نا۔ اللہ پاک نے ہمیں کتنی ساری اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آنکھوں کی نعمت دی، ہاتھوں کی ہمیں نعمت عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان کی نعمت دی، جسمانی ظاہری کتنی ساری اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی۔ وقتی طور پر اگر کوئی کاروبار میں اونچ نیچ آ جائے، عروج و زوال یہ زندگی کا حصہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، نشیب و فراز یہ زندگی میں آتے رہتے ہیں، کبھی ترقی تو کبھی تنزلی، تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمت نہیں ہارنی، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، شکر ادا کرتے رہیں، اس حالت میں بھی شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وقتی طور پر اگر کاروبار نہیں چل رہا، اونچ نیچے، تو ہم مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، یار اب کیا ہوگا، میں تو بیکار ہو گیا، نہ نہ نہ، اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے اللہ تعالیٰ۔ قابل تشویش جو بیماری وہ گناہوں کی بیماری، کفر کی بیماری ہے، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ہمت رکھیں، حوصلہ اپنا بلند رکھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مدنی قافلے میں آپ سفر کریں، میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، آپ کا ذہن بنے گا، اور الحمدللہ عز و جل تربیت کا بھی سلسلہ رہے گا، علم دین سیکھنے کو موقع حاصل ہوگا الحمدللہ عز و جل، اور آپ دیکھیں کہ غیبی طور پر اللہ پاک اسباب بنا دے گا، الحمدللہ راہیں کھلتی ہوئی چلی جائیں گی، تمام معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وظیفہ ان کے لیے
ارشاد کے لیے فرمائیں کہ آپ نے تو ارشاد فرمایا ہے صلاۃ الحاجات بھی پڑھیں. اس کے علاوہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا وظیفہ بھی دیا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف 182 بار پڑھیے، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھیے اور پڑھ کر جائز اور آسان حلال روزگار کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی. صحیح. عثمان بھائی کی قولتی مرکز الاولیاء لاہور سے یہ کام اپنا ٹریول کا یہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے تو اس میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. مزید یہ کہ یہ دارالافتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی بھی لیں. جی بہت اچھی ماشاءاللہ توجہ دلائی. یہاں میں مدنی مشورہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کرے نا، اب استخارے میں تو دیکھیں بہتری کا اشارہ ہے، پھر بھی احتیاطاً دارالافتاء اہل سنت سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے نمبر بھی آپ دیکھ لیں گے مدنی چینل کی اسکرین پر، اس کی ٹائمنگ بھی آپ کے سامنے ہے. نمبر آپ کے سامنے صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور شرعی رہنمائی حاصل کر لیجئے کہ میں یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں، اب کیا مجھ پر شرعی طور پر احتیاطیں ہیں، کن تقاضوں کو میں نے پورا کرنا ہے، کن احتیاطوں کو میں نے پیش نظر رکھنا ہے. تو دارالافتاء سے ملی ہوئی شرعی رہنمائی کے مطابق آپ اپنے کام کو لے کر چلیں. جب شرعی تقاضوں کے مطابق ہم اپنے کام کو چلائیں گے انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی اس میں الحمدللہ عز و جل. اچھا اسی طرح استخارے کے حوالے سے ہمارے عبدالحمید بھائی کی بھی قول تھی. انہوں نے کہا تھا کہ نظر بہت زیادہ کمزور ہے. اچھا آفتاب بھائی کا بھی قول، ان کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کام شروع کرتے ہیں لیکن نقصان ان کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو دونوں کے حوالے سے تو استخارہ کیا گیا عبدالحمید بھائی کا، تو اس میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر لگائیے. انشاءاللہ عز و جل یہ عمل عمر بھر کیجئے، انشاءاللہ جو نظر کی کمزوری ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل. صحیح انشاءاللہ. اچھا صابر علی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں بھی ہر وقت بیماریاں، پریشانیاں، عجیب سی ٹینشن رہتی ہے. تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کے ساتھ بھی کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں. تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں بیماریاں یہ دور ہو جائیں گی. ماشاءاللہ بڑا پیارا یہ روحانی علاج آپ کو بتایا گیا ہے اور یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے. اس کی ایک خاصیت ایک یہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین، یا ذل جلال والاکرام. یہ اللہ پاک کے وہ مبارک صفاتی نام ہے کہ ان صفاتی ناموں کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی جائے قبول ہوتی ہے الحمدللہ. یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ پڑھ پڑھ کر دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور یہ وہ مبارک اللہ پاک کے صفاتی نام ہے جو پڑھنے کا معمول بنائے تو الحمدللہ عز و جل کشادگی، رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل. اچھا یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے قبل خصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. بڑھتے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی قولز کی جانب، لیکن یہ بھی ایک بار پھر عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر. اس وقت کثیر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ عز و جل موجود ہیں. لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، اس امید پر آتے ہیں کہ جانشین امیر علیہ سنت سے ملاقات کے سعادت حاصل کریں گے، دعائیں کروائیں گے، ان سے تعویذ بھی لیں گے. اور ماشاءاللہ عز و جل مناظر آپ کے سامنے ہیں کہ آپ تسلی بھی دیتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، دم بھی فرماتے ہیں، لوگوں کے مسائل بھی الحمدللہ عز و جل سنتے ہیں. اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کا بستہ لگا ہوا ہے اور کثیر عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل مستفیض ہو رہے ہیں. دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی گھر بیٹھے تعویذ مل جائے، گھر بیٹھے ہمیں اوراد عطاریہ مل جائے، تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائے، تو آپ اس ایڈریس پر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، اس ایڈریس پر اپنے پوسٹل ایڈریس کے ساتھ آپ مسائل کر روانہ کر دیجئے. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے تعویذات روانہ کر دے گی. تو آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. قولز چلا دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے اور ناچاکیوں کا کوئی علاج ہو تو بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل مزید قول چلا دیجیے گا. میرا یہ سوال ہے اگر کسی کے کمر میں درد ہوتا ہو تو اس کا علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل ان دونوں کے حوالے سے روحانی علاج. گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوں اگر کسی کے، تو کیا پڑھیں کہ گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے، محبتیں قائم ہوں
اور آپس میں اتفاق قائم ہو جائے. جی جی اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کی ماہانہ تعلیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 109 پر موجود ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الحنان فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے، پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں. اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل ھو اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے، یعنی جھگڑا نہیں ہوتا، اور روزی میں برکت بھی. یا الہی ہر گھڑی شیطان سے محفوظ رکھ، دے جگہ فردوس میں نیران سے محفوظ رکھ. ماشاءاللہ. اچھا کمر میں اگر درد ہو تو کیا وظیفہ؟ کمر میں درد کا بہت پیارا روحانی علاج. روزانہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر سورۃ الفاتحہ ایک بار اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کر لیجیے. اللہم اذہب عنی سوء ما اجد. اور یہ دعا جو ہے یہ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 108 پر موجود ہے. آپ اس پر دم کیجیے، پڑھ کر عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. مزید کالز کی جانب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کالز چلا دیجیے گا. عابد حسین، والدہ کا نام مریم بی بی جی. 3 سال ہو گئے شادی ہوئی، کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. مزید کالز چلا دیجیے گا. میرا نام کاشف ہے اور والدہ کا نام ہے امتل قیوم ہے. میری بیوی لڑی ہوئی ہے میرے ساتھ، وہ میرے سے ناراض ہے، وہ صلح ہو جائے میری بات، یہی میں چاہتا ہوں. اللہ پاک آسانی فرمائے، محبتیں پیدا ہو جائیں. اس حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، روحانی علاج بتائیں گے. یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ عفو و درگزر کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو لے کر چلیں. اپنے اندر نرمی 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 یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. قوت برداشت مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے اندر پیدا کریں. آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلا دیجیے. میرے 2 مسائل ہیں، 2 استخارہ میں نے کرانا ہے. میری بیٹی ایک پیدا ہوئی تھی 2006 میں نا، تو وہ 2 سال بعد پیرالائز ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی وہ چل پھر نہیں سکتی ہے. ہاں، بیٹی کا نام ہے مہنور زاہد، والدہ کا نام ہے مہناز گل راجی. دوسرا مسئلہ یہ، بیٹی کے بعد مجھے اولاد بھی کوئی نہیں ہے. میرا نام ہے زاہد علی، میری والدہ کا نام ہے اکبری بیگم. اللہ پاک آسانی فرمائے. زاہد بھائی انشاءاللہ عز و جل بچی کا بھی استخارہ کرواتے ہیں اور آپ کا بھی استخارہ کروائیں گے. روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. محمد آسان سوسن بی بی. تو کاروبار میں بس کوئی نہ کوئی کافی عرصے سے کر رہا ہوں، کافی پریشان تھا کاروبار میں، لیکن الحمدللہ اب تقریباً کچھ بیلنس ہوا، کافی قرضہ وغیرہ سر پہ آ گیا تھا. تو حضرت صاحب کا مرید بھی میں ہوں، تو یہ بس پریشانی رہتی تھی. الحمدللہ اب کافی بہتر ہے، لیکن میں نے استخارہ کروانا تھا کہ کئی بار بیچ میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. یہ جو وقتی طور پر پریشانی ہے یہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی. وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، روحانی علاج آپ کو بتائیں گے. اور نام ان کا کیا بتایا تھا اگر دوبارہ سمجھ میں نہیں آیا تھا جی. مزید کالز بھی چلا دیجیے. کا نام ہے فرقان احمد اور والدہ کا نام ہے تصنیف اقدس. مسئلہ ہے 11 سال سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں یا اس کا استخارہ کر دیں کوئی. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. مزید کال چلا دیجیے گا. سوال سر یہ ہے، وہ اپنا استخارہ کروانا تھا یہ جسمانی تکلیف کے لیے سر. محمد راشد اور نذیر بیوی، بس یہ جسمانی تکلیف تھکاوٹ اور دردیں وغیرہ رہتی ہیں اس طرح. راشد نام بتائیں نا راشد بھائی. انشاءاللہ عز و جل جسمانی تکالیف کے حوالے سے جو آپ نے کہا اس حوالے سے بھی استخارہ کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. مزید کال چلا دیجیے گا. محمد آصف اوسر بی بی. جی آصف بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا نا، جانا سمجھے ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ ذہن نہیں بن پاتا پڑھائی کرنے کا. اس والے سے تو استخارہ ہو جائے کیا مسئلہ، اور روحانی علاج کے پڑھائی میں دل لگ جائے. جی استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کاٹ کا عمل بھی کروائیں اور اپنی حفاظت کے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کریں. آپ گلے میں پہنیں. بعض اوقات شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، شیطان سستی دلا دیتا ہے. پڑھائی میں
دھیان نہیں لگانے دیتا، توجہ بار بار جو ہے نا وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے شیطان بہکانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نے شیطان کے وار کو کامیاب بھی نہیں ہونے دینا، ناکام بنانا ہے، اور محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ابھی پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، یہ وظیفہ بھی آپ نے اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگے گا۔ مسجد کال سے چلا دیجیے گا۔ نام ہے نائلہ اور والدہ کا نام شاہدہ بی بی۔ استخارہ کر دیجیے گا، دیکھیے گا کوئی اشتہار وغیرہ تو نہیں ہے، روحانی علاج ساتھ بتا دیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مسجد کال سے چلا دیجیے گا۔ نام اللہ یار ہے، والدہ کا نام بانو بی بی ہے۔ مطلب بس ذہنی پریشان رہتا ہوں، گھر کے لیے پریشانی کرتا ہوں، کام کرتا ہوں راولپنڈی اسلام آباد میں، اور پیسہ میری جیب میں رکتا ہی نہیں ہے، جتنا پیسہ آتا ہے لگا لیتا ہوں میں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ذہنی قلبی آپ کو سکون عطا فرمائے، رزق حلال میں برکت دے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے جائز کاروبار میں برکت بھی رہے، پیسہ بھی آپ کے پاس رکا رہے، ذہنی قلبی سکون بھی حاصل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کا، آپ کے استخارے کیے جائیں گے، پھر استخاروں کے جوابات اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے تھے، روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ ایک اسلامی بھائی کی قول آئی تھی، انہوں نے کہا کہ شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں اور اولاد کا سلسلہ نہیں ہے۔ جی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جلد صاحب اولاد کرے۔ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے، اور یہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہوئیں گے۔ یہ روحانی علاج آپ کو میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی کے صفحہ نمبر 20 پر انشاءاللہ عز و جل مل جائے گا، صفحہ نمبر 23 پر، 23 اور 24۔ صحیح۔ اچھا کاشف بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپس میں جی میاں بیوی میں دونوں میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے ہو گئے، ناراضگیاں پیدا ہو گئی، تو آپس میں محبتیں پیدا ہوں اور معاملات بہتری کی طرف آئیں، تو کیا وظیفہ پڑھیں دونوں کہ گھر بھی ان کا ماشاءاللہ چلے؟ آمین۔ جی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی دونوں کے آپس کی ناراضگیاں دور کر دے۔ دونوں کے لیے کوئی تیسرا شخص چاہے تو یہ عمل کر لے، یا دونوں میں سے کوئی ایک یہ عمل کر سکتا ہے۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو کولر وغیرہ میں، کولر لے لیے، اس کے اندر ڈال دیجیے اور دونوں استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل دونوں کے درمیان کی جو ناچاکیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اچھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ ناراض ہو کے چلی گئی ہیں، اب پانی تو ظاہر سی بات ہے پلانا ممکن نہیں ہے، پلانا ضروری ہے۔ اچھا اس میں کیا حکمت عملی کو بھی اختیار کیا جائے کہ پانی جہاں پر لگے کہ فتنے کا خوف ہے اور پانی پلانا ممکن نہ ہو، تو پھر اس کے جگہ کوئی دوسرا وظیفہ ہو؟ اس کی جگہ پہ ایک عمل کر سکتے ہیں کہ ان کے شوہر کو چاہیے وہ بستر پر جہاں پر سوتے ہیں اس وقت جب سونے کے لیے تیاری کریں تو بستر پر جب جائیں نا تو وہ یہ عمل کر لیں، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مانعو، یا مانعو 20 مرتبہ پڑھ لیں جی، یا مانعو یا معطی، یہ دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یا مانعو یا معطی، دونوں پڑھ لیں اور 20 مرتبہ پڑھ لیں، ملا کے پڑھ لیں اسی انداز میں، یا مانعو یا معطی۔ صحیح، 20 مرتبہ پڑھیں، اور ساتھ ساتھ حکمت عملی، عفو درگزر، قوت برداشت، غصے پر قابو پانا۔ گھر میں درس فضان سنت کا سلسلہ شروع کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل محبتیں قائم ہوں گی، گھر میں آتے جاتے سلام کرنے کی عادت بنائیں، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے نا، ان مدنی پھولوں کے مطابق اگر ہم نے کوشش کی نا، گھر میں عمل کیا، آپ دیکھیں گھر میں کبھی لڑائی جھگڑے ہی نہیں ہوں گے، محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ آتے جاتے گھر میں بلند آواز سے سلام کریں، والدین کا ادب تعظیم، والدہ کے پاؤں کو بوسہ دیں، والد صاحب کا ہاتھ چومیں، گھر میں درس فضان سنت کا سلسلہ شروع کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ اچھا اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، اللہ یار انہوں نے نام بتایا تھا، ذہنی طور پر یہ بتایا انہوں نے کافی پریشان ہوں اور پیسہ بھی نہیں رکتا، اور گھر کے لیے ظاہر سی بات کوشش کرتے ہیں یہ، لیکن رکاوٹیں آ بھی رہی ہیں ان کے ساتھ نا، تو یوں یہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو ذہنی قلبی سکون نصیب ہو، رزق میں برکت رہے، گھر کے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں، تو کیا یہ وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مشکلات آسان فرمائے۔ ان کے لیے میرے شیخ طریقہ میں سنت کا رسالہ صفحہ نمبر 30 چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 30 پر یہ روحانی علاج موجود ہے، آپ سماعت بھی فرما لیجیے۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک
ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ آپ یہ سماعت فرما لیجئے کہ بلا ناغا 7 روز تک عمل کریں۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل تو بتائے گئے، آپ عمل کریں۔ اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر اس طرح کے معاملات ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں یا ذہنی طور پہ آپ کو گھر میں سکون نہیں مل پا رہا، تو آپ بھی روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخارے آپ نے فرما لیے ہوں گے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا بچے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ 2 سال ان کے بچی جو ہے نا وہ چل پھر نہیں سکتی، پیرالائز ہو چکی ہے، اور اپنے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ پھر اس کے بعد اولاد کا بھی سلسلہ نہیں ہے۔ تو کیا ان کے ساتھ استخارے میں اشارہ آ رہا ہے؟ کیا گیا استخارے میں بچی کے ساتھ، بچی کا جو استخارہ کیا گیا ہے مہنور کا، تو استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و دیائیہا و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ باوضو مریض کو لکھ کر دے کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دے، انشاءاللہ عز و جل شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں باذن اللہ تعالی۔ موت کے سوا ہر مرض میں مفید ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ان کے اپنے حوالے سے حصول اولاد کے لیے ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش ہے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے یا باریوں، یہ جمعہ کے روز 10 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بیٹا اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ریاض بھائی کی قول تھی جن کا نام سمجھ نہیں آ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کاروباری مسائل ہیں، بیماریاں، پریشانیوں کا معاملہ ہے، تو استخارے کا انہوں نے فرمایا تھا، تو ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ان کے ساتھ بھی وقتی آزمائش کے معاملات ہیں، ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، اس پر عمل فرمائیں۔ جو شخص طلوع آفتاب کے بعد کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، فرقان بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ شادی کو 11 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، تو ان کے استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ان کے ساتھ بھی کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش ہے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے یا اولو، روزانہ 41 بار پڑھیں، 41 ٹائمز پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل مدت ہے 40 دن تک، تو انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے راشد بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جسمانی تکالیفیں ہیں، ان کو نا کمزور ہو گئے کافی، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کے معاملات ہیں، ان کے لیے روحانی علاج ہے کہ لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پیئیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ صحیح۔ آصف بھائی کی بھی قول آئی تھی، جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بعض اوقات پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی ایسے معاملات ان کے ساتھ نہیں آ رہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کے معاملات، اثرات وغیرہ، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں، بعض اوقات دل نہیں لگتا ہے پڑھائی میں، تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے یا اللہ یا رحمان، یہ 101 بار پڑھیں اور دن میں 5 ٹائم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگ جائے گا۔ صحیح، پڑھائی میں دل لگے گا، اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ نظر لگ جاتی ہے، اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نظر لگ جاتی ہے، تو اپنی نظر بھی آپ اترواتے رہا کریں، اور محنت کوشش یہ جاری رکھیں اپنا۔ بعض اوقات شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، تو شیطان کے وسوسوں میں بھی نہیں آنا، اور محنت اپنی جاری رکھیں، کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گے۔ بعض اوقات اس طرح کی جب یہ کیفیت ہو جائے کہ پڑھائی میں دل نہ لگے، تو جو وظیفہ بھی آپ کو بتایا تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اور پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے جتنے بھی طلباء کرام ہیں، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور دیگر ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے بھی تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین کہ جن کے بچے پڑھنے جاتے ہیں اور
علم دین حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے. حفاظت کے اور پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے اور بچوں کے گلے میں پہنائیں. انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کے کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. محمد رضوان اور والدہ کا نام ہے رضیہ بی. وہ شادی نہیں ہو رہی، کافی پریشان ہے، بلکہ دوسرے بھی بہن بھائی ان کی بھی شادی نہیں ہو رہی کسی کی بھی. بس یہ اس کے بارے میں کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں کہ استخارہ نکالے گا، کوئی رکاوٹ وغیرہ ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. مزید کال چلا دیجیے. حضور مجھے اپنے والد صاحب کے کاروبار کا استخارہ کروانا تھا. میرے والد صاحب کا نام عبد المجید ہے اور ان کی والدہ کا نام حلیمہ ہے. میرے والد صاحب کے کاروبار میں مال تو بک رہا ہے لیکن پیسے کہیں نظر نہیں آ رہے، کہیں برکت نہیں ہو رہی. تو برائے کرم استخارہ کر کے یہ بتا دیجیے کہ کیا مسئلہ ہے. انشاءاللہ مزید کال چلا دیجیے گا. جی سر، میں جیلم سے بات کر رہا ہوں. میرا نام ظہیر احمد ہے اور میری والدہ کا نام رحمت بیگم ہے. تاکہ میرا کام لگا ہوا تھا، ابھی کام نہیں ہے تو میں دوسرے ملک میں ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے پوچھنا تھا کہ کوئی استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ میرے لیے اچھا ہے یا نہیں اچھا. دوسرے ملک میں جانا، اس کے لیے کوششیں کرنا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. مزید کال چلا دیجیے. منوری بیگم، سراج الدین سر مطلب پریشانی رہتی ہے سر ہر وقت جو ہے نا، مطلب ابھی بھی نا اتفاقی رہتی ہے. بچہ مطلب ایک بیٹا ہے 10 سال کا جی. اگر پریشانی گھریلو پریشانی بہت رہتی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائیں، گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں، آپ کے گھر کی تمام بیماریاں پریشانیاں دور فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میں رضوان اللہ خان اطاری کوئٹہ سے بول رہا ہوں. میری والدہ کا نام بلقیس اختر ہے. تو مجھے مطلب میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں اور مجھے ایسے جیسے آفس کی طرف سے پریشانی بہت زیادہ آ جاتی ہے مجھے، اور میں بہت پریشان رہتا ہوں. آفس کی طرف سے پریشانی، اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. اسام رشید، نعیمہ بیگم. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ٹھیک ٹھاک جاب کرتے تھے دبئی میں، تو 2-3 ماہ ہو گیا ادھر سے آ گئے ہیں، تو ابھی کوئی بندوبست ہی نہیں ہو رہا ہے. تو آپ کر کے بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں حصول روزگار کے لیے. مزید کال چلا دیجیے. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تھوڑی سی مشکلات ہیں، تنگ حالات، ایسا کچھ والدہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، تو اس سلسلے میں لاہور سے میں بات کر رہا ہوں. اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. یہی محمد آصف نام ہے اور والدہ کا نام ہے مکھنی بھی. مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً مجھے 6 سال ہو گئے ہیں. سب سے پہلے معدے میں تکلیف شروع ہوئی، پھر اس طرح گھبراہٹ، بے چینی، خوف، ڈاکٹر کہتے ہیں اینگزائٹی ہے، یہ ہے، ڈپریشن ہے، وہ ہے. پھر میں 6 سال سے بیمار ہوں، کوئی سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، ہر وقت بندش ہے کاروباری معاملات میں. اللہ پاک آسانی فرمائے. وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. آصف بھائی، آپ کے تمام ہی معاملات اللہ پاک کی رحمت سے بہتری کی طرف آ جائیں گے. جو آپ نے کافی اللہ پاک آسانی فرمائے. صبر بھی کیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کا. آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. اس دوران روحانی علاج، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی روحانی علاج کے حوالے سے جوابات سماعت فرما لیجئے. ہمارے ظہیر احمد بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کام ان کو نہیں مل رہا. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، ان کا بھی اسی طرح کا ملتا جلتا مسئلہ تھا کہ جاب نہیں ہے ان کے پاس. رشید انہوں نے نام بتایا تھا. تو حصول روزگار کے لیے اچھا کام مل جائے، اچھی جگہ نوکری مل جائے، تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جلد صاحب روزگار کر دے، ان کو اچھا بہتر روزگار مل جائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب کے صفحہ نمبر 31 پر موجود یہ روحانی علاج رزق کے دروازے کھولنا، اس حوالے سے یہ موضوع ہے اس کا. اور اس کا روحانی علاج ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو. یہ 300 بار پڑھ کر بعد نماز فجر پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی. مدت علاج 40 دن ہے. 40 دن تک یہ عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب روزگار ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپس میں میاں بیوی میں نا اتفاقی بڑھتی جا رہی ہے، گھر میں اور بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں. تو گھر میں آپس میں محبتیں پیدا ہوں، گھر کی جملہ پریشانیاں دور ہو جائیں. تو کیا وظیفہ پڑھیں گھر میں؟
دیکھیے کیا عمل کریں؟ جی 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 پریشانیوں اور تنگیوں سے نجات کے لیے میرے شیخ طریقہ میں سنت کی کتاب مدنی پنصورہ میں ایک روایت موجود ہے، اس کو سماعت فرما لیجئے۔ سرکار صلوات والسلام کا فرمان ہے، دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کو اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو آپ استغفار کی کثرت کیجیے۔ استغفر اللہ یہ بھی صیغہ ہے استغفار کا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور صرف استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح، تو روزانہ کوشش کریں مدنی چینل کے ناظرین 70 بار استغفار ہم ضرور کریں۔ اب دیکھیں انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی، اور توبہ اور استغفار تو ہمیں صبح و شام بلکہ ہر وقت ہماری زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ توبہ اللہ کے بارگاہ میں کرتے رہیں، گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور ساتھ ساتھ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجیے گا، آپ کے گھر کے حالات انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائیں گے۔ اور یہ جو مسائل آ رہے ہیں نا، پریشانیاں آ رہی ہیں، آپس میں جو اتفاقیاں ہیں، تو ان کے کاٹ کا عمل بھی کروائیں۔ بعض اوقات حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، نظر بد لگ جاتی ہے، اور مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں، اللہ کی راہ میں دیتے رہیں، کہ صدقہ یہ بیماریاں بھی دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں وسعت و کشادگی پیدا ہوتی ہے، الحمدللہ عز و جل اور بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ صدقہ یہ قبر کی گرمی سے بھی بچاتا ہے، قبر کی تاریکی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو صدقہ بھی ہم نکالا کریں، اپنے بچوں کا، گھر بار کا، اپنے کاروبار کا بھی صدقہ نکالتے رہا کریں۔ دعوت اسلامی میں مدنی عطیات جمع کرائیں، زکوٰۃ ہم اپنی مکمل ادا کریں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی مکمل کریں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ آفس کی طرف سے ان کو کافی مسائل آ رہے ہیں، رضوان انہوں نے نام بتایا تھا، ایک جگہ یہ ملازمت کرتے ہیں تو آفس کی طرف سے ان کو کچھ پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، تو کیا یہ وظیفہ پڑھیں کہ حکمت عملی کے ساتھ تمام معاملات اچھے انداز میں ان کے مکمل ہوں؟ جی جی جی، اس کے لیے میرے شیخ طریقہ تمیر سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو میں یہ روحانی علاج موجود ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام 321 بار پڑھ کر حسب توفیق کوئی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ مراد جو ہے نا، یہ مراد ہے آپ کی، تو یہ مراد پوری ہو جائے گی کہ آپ کا آفس میں جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ بچوں میں تقسیم کریں، ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل، میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی رسائل آپ تقسیم کریں، ہیں یہ شادی بیاہ کی تقاریب میں، خوشی غمی کی تقاریب میں آپ اس میں بھی تقسیم کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ ثواب جاریہ کا ایک الحمدللہ عز و جل ہمارے لیے سلسلہ ہوگا، اور یہ تقسیم رسائل کا بھی سلسلہ چلائیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ بڑھتے مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے جوابات کی جانب جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے رضوان بھائی کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا کہ شادی نہیں ہو رہی اور گھر میں بھی ان کے کچھ بھائی وغیرہ ہیں، ان کے بھی رکاوٹوں کا سلسلہ آ رہا ہے شادی میں، تو ان کا استخارہ کیا رضوان بھائی کا، تو ان کے ساتھ کیا بندش کا معاملہ ہے رشتوں میں؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، اور وقتی طور سے آزمائش کا اشارہ ہے۔ ان کے لیے ایک روحانی علاج ہے، لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے، 40 دن میں انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی۔ 60 مرتبہ، 50 اور 10 60 مرتبہ۔ اچھا، فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے؟ جی جی، یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ التین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ سورہ 3 ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل شادی کے اسباب بن جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا، عبد المجید انہوں نے نام بتایا تھا، کاروبار میں برکت نہیں، اور ایک سلسلہ تو چل رہا ہے، پیسہ رکتا نہیں، پیسہ رکتا نہیں ہے، تو یہ تو ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں، ان کے لیے ایک بڑا پیارا
روحانی علاج ہے، عمل ہے، یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے. اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے. صحیح انشاءاللہ عز و جل. ظہیر بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کام بھی نہیں ہے اور دوسرے ملک میں یہ ویزا اپلائی کر رہے ہیں. کیا بہتری کا اشارہ ہے ان کے ساتھ؟ استخارہ کیا گیا، استخارے میں باہر ملک اگر جانا چاہتے ہیں تو اس میں بہتری ہے. بہتری ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی اور جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ ان روحانی علاج جو آپ کو بتائے گئے، اب بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور اولا نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے، فرائض کی پابندی کرنی ہے، نمازیں مکمل ادا کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ ہم تلاوت قرآن کا معمول بنائیں. اپنے گھروں میں بھی ہم تلاوت قرآن کا سلسلہ شروع کریں، گھر میں بھی، تاکہ برکتیں رہیں. اور میرا ایک اور مدنی مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، علم دین سیکھیں اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اس ساتھ ذہنی قلبی ہمیں سکون حاصل ہوگا، دلی طور پہ انشاءاللہ عز و جل اطمینان نصیب ہوگا، اور ہماری زندگی میں بھی انشاءاللہ عز و جل اطمینان آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور ایک اور مدنی مشورہ بھی سماعت فرما لیجئے. آپ تعویذات اطاریہ کے بستوں سے رابطہ کریں. اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات اطاریہ بھی حاصل کریں اور اپنی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، تعویذات اطاریہ کے بستوں پر بھی کاٹ کا عمل ہوتا ہے، فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے، تو آپ اپنی کاٹ کا بھی سلسلہ کروائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے. مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اچھا اسی طرح آپ ہمارے دعوت اسلامی کے شعبہ مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کا آفیشیل پیج فیس بک روحانی علاج اور استخارہ، آپ اس کو بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کے ذریعے بھی آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے مسائل بھیجنے کے لیے پتہ بھی نوٹ فرما لیجئے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی. اس ایڈریس پر اپنے مکمل پوسٹل ایڈریس کے ساتھ اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو روانہ کر دیجیے. ایڈریس آپ کے سامنے ہے، اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی تحریر کیجیے گا، اپنے مسائل لکھ کر فیضان مدینہ بھیج دیجیے. مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ آپ کو تعویذات اطاریہ روانہ کر دے گی بائی پوسٹ، اور آپ کو گھر بیٹھے انشاءاللہ عز و جل تعویذات اطاریہ حاصل ہو جائیں گے. اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب